بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند کی اہمیت ہمارے دین میں بہت ہے۔ ہمارے کیلنڈر سے چلتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دن اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، اور چاند کی طرف دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ چاند کے So he اصل میں asked, 2 ٹکڑے کیے، "What جب do you نشانی مانگی want?" گئی اس کے بعد They said in an effort to complicate matters for him, "Split the moon for us." نہیں چلتا۔ The messenger of Allah, peace be upon him, stood supplicating to Allah to support him and grant him victory in this hard situation. Allah, may he be exalted, inspired him to sign towards the moon with his finger. Immediately, the moon cleft into 2 parts, standing far from each other for a period of time, then came back together. The pagans started claiming, "Oh, Muhammad practiced witchcraft on us." ہمیں پتہ ہے دجالی فتنے سائنسی اور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ایلیوشنز اور اے آئی بیس پہ ساری ٹیکنالوجی اچھے لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے پاس زیادہ ہے اور اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ ویسٹ میں ہو چاہے ایسٹ میں ہو۔ وہاں پہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہاں پہ بھی اچھے لوگ ہیں، دیر آر گڈ پیپل ایوری ویئر، بٹ جو ایلیوژنز ہیں وہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں آسمان سے، اور مسلمانوں کو کافی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے فتنہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں، اور اس سے ایک چیز اور بھی زیادہ ڈرتا ہوں، وہ ہے اس زمانے کے علماء۔ 70,000 علماء دجال پہ ہاتھ پہ بیعت دیں گے، اور یہ چیز ہے جو کہ ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہمیں دل سے، جو دل والے لوگ ہیں جو دل سے عبادت کرتے ہیں، کسی کو بولیں آئی لو یو، مجھے تم سے پیار ہے، ماں باپ بھائی بہن بیوی، جس سے بھی دل سے بولیں گے تو بات پہنچے گی۔ لکھا اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو نہیں۔ اسی طرح روح نکال دی گئی ہے دین سے، تلاوت سے، نہ آیت الکرسی کام آتی ہے، نہ قل کام آتے ہیں، اور نہ دعائیں کام آتی ہیں۔ وظیفے رزق بڑھانے کے، نمازوں میں بھی شرک لگا دیا کہ اس میں یہ رزق بڑھے گا، لیکن نماز کے بارے میں جو دل کی حاضری کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی ہے، یہ تو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن میں بھی ہے کہ وہ لوگ تباہ ہیں جو کہ نماز کی اصلیت سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں ان نشانیوں کو جاننے کی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح جھڑیں گے جس طرح کوئی دانے جھڑتے ہیں کسی لڑی میں سے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ چاند میں کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ میڈیا مینیپولیشن ہو سکتی ہے دنیا میں۔ چاند کا ایک نشان ایک کانٹیننٹ کے برابر ہے، اور وہ دور ہے، پہنچ سے باہر ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا، سب کی ایکسیس میں ہے، سب کے پاس کیمرے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ پہ بدل بھی دیا جائے، جو کہ ابھی نہیں بدلا گیا ہے، لیکن اگر بدل بھی دیا جائے تو آپ کے پاس کیمرے ہیں، آنکھ ہے، ٹیلیسکوپ ہے، کوئی بھی کبھی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو بہت بہترین جگہ ہے ایک ایسے اسکرین کے لیے جہاں کوئی مینیپولیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب چاند میں جو نشان آتے ہیں، اس میں آنکھ ناک منہ اس طرح لوگ بناتے ہیں کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، 3 نشان آ گئے، منہ بن گیا۔ تو ایسا کوئی شبیہ ہونی چاہیے انسانی جس میں پروفائل ہو چہرے کا، تب یقین آتا ہے کہ جیسے داڑھی مونچھیں، آنکھ ناک پروفائل ہو، ان سے انسانوں کے پروفائل ہو، جو چہرے جیسے فوٹوگرافی ہوتی ہے۔ فوٹوگرافی جو ہے وہ تصویر بنائی ہوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ حرام حلال کے چکر میں لگ جاتے ہیں، کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تصویر ہے۔ جو آنکھ کے پیچھے بھی جو بنتی ہے وہ بھی فوٹوگرافی ہے ریٹنا پہ۔ تو چاند پہ جو چیز بنائی گئی اس میں اتنا زیادہ اگر اتفاق ہو تب سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چہرے ہوں جو واقعی پہچانے جا رہے ہوں، اتنے بھی نہیں کہ آبویس ہو جائیں بہت، کیونکہ یہ ظاہر سب کے لیے نہیں ہے۔ جو دل والے ہیں اللہ ان کو بتائے گا، ورنہ 70,000 علماء کیسے دجال کے ہاتھ پہ بیعت دیں گے؟ وہ بھی یعنی کہ یہی کہے گا کہ میں ہوں اللہ والا، اور مسلمانوں کا بھی وہ امام ہوں، مسلمانوں کا امام جیسا بن جائے گا۔ تو دل والے جس کے اللہ دل میں ہے وہ پہچانیں گے۔ اب یہ نشانیاں دیکھیں، اگر اس طرح کی نشانی ہو جس میں چہرے ہوں، یا پھر مہدی لکھا ہوا ہو، جیسے حضرت جعفر علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا چہرہ چاند پہ چمکے گا۔ حضرت جعفر علیہ السلام ان کے روحانی فرزند یعنی اہل بیت میں سے ہیں، اور سائنٹیفکلی ابھی تک ان کی ریسرچ کی رہی کہ اتنی میڈیکل سائنسی اتنی عقل مندی کی باتیں کرتے رہے وہ۔ انہوں نے یہ جب کہا تو اب یہ نشانی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ فتنے بہت ہو گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلا فتنہ دوسرے فتنے سے ہلکا ہوگا، اور اس کے بعد آگے اور آئیں گے۔ یہ سال کہتے ہیں کہ زلزلوں کا، اکنامیکل
وارفیئر کا، ہم نے ہیلتھ وارفیئر اور انڈسٹریل وارفیئر دیکھ لی، اکنامیکل وارفیئر کا، لوگوں میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے نیچروپیتھی میں، نیچرل ہیلنگ میں. تو یہ چیزیں جو 10 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی تیزی سے تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، جو ایکسپوجر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بچانا بھی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جنہوں نے دین کو کھیل تماشا نہیں بنایا ہے بلکہ ایک سیدھی اچھی راہ نیکی کی، اس کو چلنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے. یہ جو فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے، جو امتی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو، تو ان کو بچانا ہے. تو یہ ایسی کوئی نشانی ہو چاہیے فار ایگزامپل، لیکن ایسی نشانی تھوڑی ہو سکتی ہے چاند میں جس میں جیسے پہلے میم لکھا ہوا ہو، اور مہدی میں پہلے میم آتا ہے تو میم سب سے پہلے ہو، پرابلٹی اس کی 1:2 جتنے الفابیٹس ہیں، فار ایگزامپل 24 الفابیٹس ہیں، 1:24 یہ امپاسبل ہے. پھر آگے ہے آئے، ہے بھی وہ چشمے والا نہ آئے، نہ حلوے والا ہے، جھٹکے والا ہو، پرابلٹی اس کے بعد آنے پہ تو یہ تھاؤزنڈز میں بدل جاتی ہے. پھر دال بھی آئے، پھر اس آرڈر میں آئے، پہلے نہیں آئے، دال جیسی شکل بھی ہو، 1:1,000,000 ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو اتنا بڑا ہے اور اس میں خاص کروز ہیں وہ بھی اگر آ جائے تو امپاسبل سی چیز ہو جاتی ہے نا، 1/1,000,000 پاسبلٹی ہو جاتی ہے. اتفاق تو کہہ نہیں سکتے. اوپر اگر علیہ السلام بھی لکھ دیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ علیہ السلام لکھنا چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ پہلے سے ان سے راضی ہے. علیہ السلام کا عین بھی ہو سامنے، نہ سواد لگ رہا ہو نہ کچھ لگ رہا ہو، تو اس میں پرابلٹی اور ٹریلینز میں چلی جاتی ہے. اور پھر چہرے بھی وہ ہوں، نہ حضرت موسیٰ کے چہرے کی ضرورت ہے ہمیں، نہ حضرت ابراہیم کے چہرے کی ضرورت ہے، ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کے چہرے کی ضرورت ہے. تو وہ دو چہرے ہوں اور جن کو پریزرو بھی کیا ہوگا. حضرت عیسیٰ کو ہم دیکھتے ہیں کرسچینٹی میں پریزرو کیا ہوا ہے، لمبے بال والا ایک چہرہ، اور حضرت مہدی علیہ السلام تو ابھی آئیں گے اور آئے ہیں، ایک وزٹ ہو چکی ہے، دوسری وزٹ ابھی ہوگی، تو اس میں وہ ظاہر ہو جائے گا. تو اتنے اتفاق اگر کوئی مہدی لکھا ہو چاند میں تو بہت ہی ایکسٹراڈنری بات ہوگی. کہہ سکتے ہیں کوئی بچہ بھی اور کوئی بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی کہہ دے گا کہ یہ واقعی سچ ہے، سوائے اس کے جو کہ اس کو یہی کہیں اس زمانے کی طرح کہ یہ جادو ہے. چاند میں جادو نہیں چلتا، یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اب آپ کو چاند دکھاتا ہوں. چاند پریزروڈ ہے، اس کو آپ تصویر کھینچیں اپنے کیمرے سے یا ڈاؤن لوڈ کریں، دیکھ لیں پریزرو چینج تو نہیں ہے. اس کو روٹیٹ کریں کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز 180 ڈگری، 2 چہرے نظر آئیں گے آپ کو. نہیں بھی کریں تو بھی 2 چہرے نظر آئیں گے، لیکن اگر الٹا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، سیدھا کر کے دیکھیں گے تو 2 چہرے نظر آئیں گے. یہ چہرہ ایک کس سے ملتا ہے، دوسرا چہرہ کس سے ملتا ہے، یہ آپ خود سمجھ جائیں گے. ان چہروں کو ہٹا دیں تو بیچ میں کچھ حروف ہیں جو اس لینگویج میں جس میں قرآن اترا تھا، یہ ایک الگ پرابیبلٹی ہے. اس میں پہلے میم کے نیچے اندر سوراخ تک ہے پرابیبلٹی، پھر اس کے بعد ہے وہ والا جو مہدی والا ہے. پھر دال بھی بالکل دال جیسا آرڈر میں، پہلے دال نہیں آیا، پہلے ہے پھر دال آیا، پھر یہ، اور خط یہ کہ علیہ السلام بھی. اس سے بڑی نشانیاں آپ کو نہیں مل سکتی. اس فتنے کے دور میں آپ کو ضرورت ہے مہدی کو پہچاننا، اور وہ آئیں گے تو ان کے خلاف فتوے ہوں گے. جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، جو امپورٹڈ علماء ہیں جو باہر سے آئے ہیں یہاں پہ گمراہ کرنے، رٹے رٹائے جملوں سے، رٹے رٹائے حدیثوں سے سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے فالوورز جو ہیں جو جاہل ہیں وہ بھی. تو ان سے بچنے کے لیے آپ کو ذکر قلب کی ضرورت ہے. ذکر قلب ذل کی ایک تسبیح ہے جو 72 ٹائم تڑپتا ہے. اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں تو ذکر قلب سے آپ کا نور بنے گا اور آپ دل روشن ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا. اللہ کی یاد محبت آئے گی، اللہ بھی محبت سے آپ کو دیکھے گا، کیونکہ اللہ کو جو بہت پیار سے پکارتا ہے، اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور یہ بھی کہا کہ ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اس کو آپ شروع کریں، اس کی اجازت لیں. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن آ جاتی ہے. جس نے یہ ذکر دیا ہے شیطان اسے، کیونکہ شیطان ذکر سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تصوف سے بچانا چاہتا ہے، دور رکھنا چاہتا ہے، اور طریقت سے بچانا چاہتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. اور جو یہ بھی کہا کہ جس کا میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں، سب کچھ ہوں، اس کا علی بھی استاد ہے، ٹیچر ہے، سب کچھ ہے. جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ مولا کا اصل ورڈ یہ، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ باس، استاد جس کو فالو کیا جائے.
تو یہ حدیث ہیں اور ان کو فالو کریں. یہ طریقت ہے. جو راز چھپے ہوئے تھے اب وہ ظاہر ہو رہے ہیں. یہ فتنے میں آپ اس سے پہلے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں، نہ آیت الکرسی کام آئے، نہ فلق ناس کام آئے، نہ کوئی دعا کام آئے، اور پریشانیاں زلزلے اور یہ سب ہوں، اس سے پہلے ہو تو آپ خود ان سے بچیں اور اللہ کے پسندیدہ والوں میں ہو جائیں ذکر قلب کر کے. اور الرا ٹی وی کو دیکھیں. یونس الگوہر ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں امام مہدی گور شاہی کے. جیسے کہ اللہ نے کہا آخرت میں جو نقصان میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیا ہوا، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے سنا نہیں. تو پہلے سنیں، سوچیں، پھر ڈیسائیڈ کریں. اللہ حافظ. یونس الگوہر جو امام مہدی گور شاہی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں.